فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات محمد۔ معذرت چاہتے ہیں، اچانک ایک دم سے طبیعت جو ہے، مجلس سے فوراً ہم آپ کی طرف آئے ہیں اور اس کے فوراً بعد مجلس پڑھنے جانا ہے۔ دعا کریے کہ انشاءاللہ تھوڑا سا گرم لے آئیے گا۔ رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اس کا مطلب اپنے زمانے کی معرفت، اپنے زمانے کی امام کی شناخت، پہچان بہت ضروری ہے۔ زمانے کا امام ولی زمان ہوتا ہے، قلب کائنات ہوتا ہے، قلب زمان ہوتا ہے۔ جتنے فیوضات الہی اللہ کی جانب سے زمین پر آتے ہیں عالم مادہ کے لیے، وہ اس کے ذریعے سے آتے ہیں اور اس کے توسط سے آتے ہیں۔ ہوائیں اگر چلتی ہیں تو اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے۔ اگر بہتے ہوئے پانی میں جولانی باقی ہے تو وقت کے امام کے ذریعے سے۔ اگر زمین اپنے سینے کو چاک کر کے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کرتی ہے تو اس کی سانسوں کا صدقہ ہے۔ اگر چاند و سورج کی یہ روشنی اور چاندنی اس کائنات میں چار چاند لگائے ہوئے ہے تو یہ نور ولی زمان کا صدقہ ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو جس تک اس کا فیض پہنچے نہ، اور اگر اس کا فیض کسی تک نہ پہنچے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ پروردگار نے اس پوری کائنات کو اگر خلق کیا ہے تو اس کے صدقے میں اسی اشرف مخلوق، اول موجود، اول مخلوق کے لیے خلق کیا ہے۔ اگر یہ کائنات باقی ہے تو اس کی بنا پر لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو میں خلق نہ کرتا۔ یہ رسول اکرم کو ارشاد ہو رہا ہے حدیث قدسی میں۔ بس یہ پوری دنیا، اس کی ایک ایک شے، اس کی ایک ایک چیز، سورج، چاند، بہتے ہوئے دریا، درخت، نبات، جمادات، پہاڑ، سب کچھ اس اشرف مخلوق کے لیے، اول موجود کے لیے ہے۔ اب کائنات میں دوسروں تک بھی رزق پہنچ رہا ہے اس کے صدقے میں، اس کی بنا پر، اس کے وجود کی بنا پر۔ ایک باغبان اپنے باغ کو سینچتا ہے اور اس میں ایک خاص درخت سے اس کو لگاؤ ہے۔
ایک خاص پھول سے اس کو لگاؤ ہے، وہ اس درخت کی بقا کے لیے پانی دیتا ہے، روزانہ سینچائی کرتا ہے، روزانہ آبیاری کرتا ہے، روزانہ خیال رکھتا ہے۔ اب اس کے صدقے میں اور بھی گھاس پھوس ہیں جن تک پانی پہنچ رہا ہے، اور بھی اس باغ کے اندر بہت سارے درخت ہیں کہ جو ملحوظ خاطر نہیں ہیں، جو باغبان کی نگاہوں کو بھاتے نہیں ہیں۔ اصل وہ باغبان اس باغ کو پانی دے رہا ہے تو اس خاص درخت کے لیے، اس خاص پھول کے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ بس آپ دیکھیں کہ وہ خالق کائنات مالک ارض و سما اس پوری کائنات کو اگر باقی رکھے ہوئے اس وجود خاص کے لیے، اس موجود خاص کے لیے جو ہر زمانے کا امام ہوا کرتا ہے۔ اب کیونکہ اس کو باقی رکھنا ہے لہذا اس کے فیوزات چاند کی صورت میں بھی ہیں، سورج کی شکل میں بھی ہیں، زمین بھی ہے، زمین پر تمام وہ دریا، وہ چشمے، وہ نہریں، وہ سب کچھ باقی ہیں، لیکن ہدف اصلی اس کائنات کی بقا کا کیا ہے؟ وہ امام کا وجود ہے۔ اگر امام نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اب وہ جو جس وجود کی خاطر اس پوری کائنات کو خداوند عالم نے خلق کیا اور اس کی خاطر باقی رکھا، اگر ہم اپنے آپ کو اس وجود کے حوالے کر دیں، اگر ہم اپنے آپ کو اس کی سرپرستی میں دے دیں، اب ہم اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں دے دیں، تو اس کا مطلب صحیح معنوں میں ہم نے اپنی جو خلقت کا مقصد تھا اس کے تحت قدم اٹھایا ہے، کیونکہ ہم کو خداوند عالم نے مستقلاً خلق نہیں کیا، ہم کو کسی کی خاطر خلق کیا ہے۔ ہم تک پانی کسی کا صدقہ ہے، ہم تک ہواؤں کا پہنچنا کسی کا گویا واسطہ ہے، ہم تک جو بھی فیوزات اور جو برکتیں ہیں وہ کسی کی بنا پر ہیں۔ تو جس کی بنا پر ہیں اگر اس کی معرفت نہ ہو، اس کی شناخت نہ ہو، اس کا شکریہ نہ ہو، تو یہ سب کچھ ہمارے لیے غصبی اور حرام ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرواز کریں تو صرف اپنے بدن کو نہیں، اپنی روح کو اس کے کنٹرول میں کرنا ہوگا، اپنے نفس کو اس کے کنٹرول میں کرنا ہوگا، اس کی سرپرستی میں دینا ہوگا۔ جب ہماری روح ہمارے نفس کے اوپر اس کا کنٹرول ہو جائے اور وہ اس کی سرپرستی کو قبول کر لے، تو جس کے نتیجے میں ہمارا بدن جو بھی عبادت کرے گا، جو بھی ہمارے بدن سے اس کی اطاعت میں اقدامات ہوں گے، وہ سب مقصد تخلیق کے تحت ہوں گے۔ لہذا امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، بنا عبید اللہ، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے عبادت کی، اللہ کی عبادت ہوئی ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کی سرپرستی میں دے دیا، اس کی اطاعت میں دے دیا، تو صحیح معنوں میں ہم نے اس کی ولایت کو قبول کر لیا، اور اس کی اگر ہم نے ولایت کو قبول کر لیا تو ہم نے اپنی تخلیق کا، ہماری خلقت کا جو مقصد ہے اس کے تحت اپنے قدم اٹھایا، اور جب اس کے تحت قدم اٹھایا تو اب جہاں پر وہ ہوگا وہیں پر ہم ہوں گے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس نے ہم سے کہا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ ہم اپنے وقت کے امام سے محبت کریں گے تو اپنے امام کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ جناب سلمان فارسی کے لیے ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی نے نہ یہ کہ صرف اپنے عمل کو اپنے وقت کے امام کے مطابق کر دیا تھا، اہل بیت کے مطابق کیا تھا، بلکہ اپنے منشا کو، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی چاہت کو امام کے حوالے کر دیا تھا، اہل بیت کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ خود کچھ چاہتے ہی نہیں تھے مگر یہ کہ جو اہل بیت چاہیں۔
ان کا کوئی منشا ہی نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ جو منشا اللہ ہو، منشا اہل بیت ہو. اور اہل بیت نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا تھا؟ وما یشاؤون الا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یہ کون سی منزل ہے؟ یہ اقدام کی بات نہیں ہے، یہ عمل کی بات نہیں ہے کہ نہیں جو اللہ نے کہا ہم وہ انجام دے رہے ہیں، جو اللہ نے جیسے اعمال جیسے فرائض ہم پر انجام دیے، نہ، بلکہ ہم نے اپنی سوچ پر اس کا پہرا لگا دیا. ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں سوائے اس کے. اب آپ دیکھیں کہ ان بزرگوں کی بات، ان ائمہ کی بات تو دور ہے، سید رضی اور سید مرتضیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ دونوں کی منزلت یہ تھی کہ ان میں سے ایک بھائی کوئی بھی کام مباح انجام نہیں دیتے تھے. دونوں بھائی شیخ مفید کے شاگرد ہیں. شیخ مفید غیبت صغرا کے عالم دین ہیں، یعنی جہاں امام سے مکاتبہ ہوا ان سے، امام کے زمانے کے ہیں، 4 ہجری 3 ہجری کے، یعنی 3 صدی کے لاسٹ اور 4 ہجری کے اوائل کے عالم دین ہیں کہ جن سے جو امام کی غیبت صغرا میں جبکہ مکاتبہ ہوتا تھا، آپ سے توقیات نقلیں، یعنی سوالات شیخ مفید نے پوچھے ہیں اور امام کی طرف سے جوابات آئے ہیں ان کے، اس کو کہتے ہیں توقیات شیخ مفید. تو آپ دیکھیں کہ شیخ مفید اس منزل پر ہیں. دونوں بھائی سید مرتضیٰ اور سید رضی، آپ نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ سیدہ آئی ہیں اپنے بچوں کو لے کر کہ ہمارے ان بچوں کو پڑھاؤ. آپ گھبرا گئے، ڈر گئے. ہم جیسے لوگ ہوں کہ جن کے نفس بہت چھوٹے ہوں تو بس پورے شہر میں اعلان ہو جائے گا اور بس لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا ہوا آج ہماری خواب میں بیوی آئی ہیں کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ، لہٰذا ہم بہت بڑے عالم ہو گئے. شیخ مفید نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، میرے پروردگار مجھ سے کون سی خطا ایسی ہو گئی، ارے میرے پاس کیا ہی ہے کہ ہم زہرا کے بچوں کو، بیوی کے بچوں کو سکھائیں گے. اسی پس و پیش میں تھے کہ دیکھا ایک سیدانی عرب کی نجف پہنچتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ شیخ، بغداد کا واقعہ، ایک شیخ ہمارے ان دونوں بچوں کو ہم چاہتے ہیں تم اپنی شاگردی میں قبول کر لو، یہ دونوں بچے سید ہیں. شیخ مفید نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ ہمارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بیوی نے ان سادات بچوں کو اپنی طرح اپنے بچوں کی طرف نسبت دی. ایک صلوات بھیجی. اب جو ان میں سادات ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ بیوی اپنی طرف اگر کسی کو نسبت دے دیں تو اس نسبت کا پوری زندگی ہم کو کتنا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں تو ہمیشہ میں تو کہتا ہوں اگر شجرہ انسان کے پاس موجود ہے تو شجرہ اپنے گھر میں لگائے، باقاعدہ فریم کرائے، لگائے، اور روزانہ اس شجرے کے فاصلے کو دیکھے کہ کتنے فاصلوں کے بعد وہ حضرت زہرا کی اولاد ہے. کیا ان فاصلوں میں اتنا دم ہے کہ آج کا سید گناہ کر سکے؟ کیا ان فاصلوں میں اتنی جرأت ہو جائے گی کہ وہ کسی کے حق کو ضائع کرے؟ کیا ان فاصلوں میں اتنا دم ہے کہ وہ کسی سیدانی یا کسی سید کے حق کو غصب کر لے، کسی کو ستائے، کسی کو پریشان کرے؟ یعنی انسان اگر سید ہے تو ضرور یہ واسطہ بہت اہم ہے، یہ نسب کا رشتہ بہت اہم ہے، لیکن جن کے رتبے سوا ہیں ان کو سوا مشکل ہے. اس سوا مشکل کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں. اگر وہ سادات ہیں اور نسل فاطمہ سے ہیں اور نسل زہرا سے ہیں تو ان کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سیدہ کے اولاد ہیں، یہ اماموں کی اولادیں ہیں، اور ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں اس طرح کی زندگی، ان کے گھروں میں اللہ کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گھریلو زندگی میں، ان کے گھروں میں ہم رسم و رسومات میں اتنا اپنے آپ کو گرفتار کر لیں کہ دوسروں کے حقوق بھول جائیں کہ بہو کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، زوجہ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے. آپ جس کو اپنے گھر بیاہ کر کے لائیں تو کیا کنیز بنا کر کے لائیں؟ انسان کو سوچنا ہوگا. اور خاص طور سے اگر وہ سیدانی ہے،
اگر ہم نے اس کے حق کو واقعاً جانے انجانے میں، ممکن ہے یقیناً ایسے ہی ہوگا، لوگ توجہ نہیں کرتے، انجانے میں ان سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتویں یہ 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں ہر شب محاسبہ نفس کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو تولے کہ آج دن بھر ہم نے کون سا ایسا فعل انجام دیا جو تیری رضا کا سبب بنا، تیری خوشنودی کا سبب بنا، اور کون سا عمل ہم سے ایسا سرزد ہوا ہے کہ جس سے تو ناراض ہو سکتا ہے. میرا مولا ناراض ہو سکتا ہے، میرا امام ناراض ہو سکتا ہے. آخر امام جس وقت قیام کے لیے چلے اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ لیے تو آپ نے مکے میں خطبہ دیا اور کہا اگر کوئی قرضدار ہے ہمارے اس ساتھیوں میں واپس چلا جائے، وہ اپنے پہلے قرضوں کو ادا کر کے آئے، اس لیے کہ اس کے گردن کے اوپر لوگوں کا حق ہے. پہلے لوگوں کا حق ادا ہوگا، پھر اللہ اس کے حق کو قبول کرے گا. ایک صلوات بھیجیے. لہذا شیخ مفید ہیں، انہوں نے کہا کہ پروردگار نے یعنی در واقع ہم کو یہ توفیق دی، ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم ان 2 سید بچوں کو تعلیم دیں، اور یہ 2 بچے سید مرتضیٰ اور سید رضی بنے. سید مرتضیٰ سید رضی ایک بہت بڑا نام ہے. سید رضی کی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، یعنی علی ابن ابی طالب کے خطبات کو جمع کیا. آپس میں ایک دن نماز جماعت کی بات ہوئی کہ کون نماز جماعت پڑھائے گا. بہت زیادہ چھٹائی بڑائی شاید نہیں تھی، ظاہراً جہاں تک ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جڑوا کے تھے یا نہیں، اس میں کچھ ہمیں کنفیوژن ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آپس میں یہ ہوا کہ کون نماز جماعت پڑھائے گا اور کون پڑھے گا. اب کیونکہ کوئی تکلفات نہیں ہے، کوئی حسد نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس کا علم و تقوی زیادہ ہو وہ امام جماعت بنے، اسی بنا کے اوپر جو ہمارے مذہب کی شرائط ہیں. اب دونوں میں یہ آپس میں اپنے علم اور اپنے ایک دوسرے کو جانتے تو تھے ہی، تو انہوں نے کہا میں نے اب تک کوئی حرام کام انجام نہیں دیا. دوسرے نے کہا ہم نے آج تک کوئی مکروہ انجام نہیں دیا. سید رضی بولتے ہیں آج تک میں نے کوئی کام مباح انجام نہیں دیا. اب اپنے جوان بچوں کے لیے مکروہ، مباح اور مستحب کی تعریف بیان کرنا ہوگی، وگرنہ یہ لوگ کہیں گے دیکھیں اصطلاحات بیان کر کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں لگا مکروہ کسے کہتے ہیں، مباح کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں. صلوات بھیجیے. لہذا دیکھیے یقیناً پتہ ہوگا لوگوں کو، ہم خاص طور سے اپنے بچوں سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ اگر چیز یاد رہے تو ذہن میں یاد رکھے گا تو کبھی بھولے گا نہیں. جو اللہ جس کا حکم دے رہا ہے اور جس کے ترک کرنے پر چھوڑنے کے اوپر سزا ہے وہ واجب ہے. جس چیز سے روک رہا ہے لیکن پھر بھی ہم انجام دیں اور سزا مل جائے وہ حرام. اسی کے اپوزٹ یعنی جس کا حکم دے وجوباً الزاماً وہ واجب، جس کو روکے کہ اگر کیا تو مارے جاؤ گے یہ حرام، جس کے لیے یہ کہے کہ اگر کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی لیکن اگر چھٹ گیا تو سزا نہیں ہے، یہ مستحب. اسی کے برعکس اگر نہ کرو تو تمہیں جزا ملے گی اور اگر تم سے سرزد ہو گیا تو کوئی سزا نہیں، یہ مکروہ. مباح کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے. سید رضی نے کیا فرمایا؟ میں کوئی کام بھی مباح انجام نہیں دیتا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کوئی ایسا کام نہیں کہ جو میرے لیے مباح ہو، ہر مباح کام کو مستحب بنا دیتا ہوں، اس میں نیت کر دے لیتا ہوں کہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کی خاطر. مجھے کھانا کھانا ہے میرے لیے مباح ہے. ایک منزل ہو جائے گی جب واجب ہو جائے گا، جب ہم مر رہے ہوں نہ کھائیں تو مر جائیں گے، واجب ہے. ایک وقت کھانا حرام ہو جائے گا جہاں غصبی ہے، حرام ہے، نجس ہے، دوسرے کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، بہن کا حق نہیں دیا، گھر پہ لاڈ صاحبی سے رہ رہے ہیں جبکہ باپ کی اولاد میں اس کا بھی حق ہے. اب ہمارے معاشرے میں بیچاری بہنیں مانگتی نہیں، لہذا صبر سکون سے رہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کم سے کم بھائی اپنے گھر بلا تو رہا ہے ہم کو، لیکن اگر وہ بہن راضی نہیں تو یہ گھر غصبی ہے میرے لیے. پس دیکھیں کہ جہاں پر وہ لقمہ ہمارے لیے جو
نہ واجب تھا نہ حرام تھا، لیکن کنڈیشن بدلی، واجب ہو گیا، جب ہم نہ کھائیں تو مر جائیں گے۔ اور ایک موقع ہے کہ جو حرام ہے، نجیس ہے، کھا لیں گے تو حرام۔ ایک موقع ہے کہ جہاں استحباب کی شکل ہے، ایک موقع ہے کہ جہاں مکروہات کی شکل ہے، ایک موقع ہے کہ جسے دونوں چیزیں برابر ہیں، لیکن ہم اس کو نیت کر لیں، اے میرے پروردگار، تو نے ہماری صحت و سلامتی کے لیے ہمارے لیے ان تمام میوجات کو خلق کیا ہے، لہٰذا میں تیری خوشنودی کے خاطر اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ مستحب ہو جائے گا، ایک صلوات بھیجیے۔ لہٰذا سید رضی فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی کام، تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ اللہ والے کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف عمل کی منزل میں ایسے نہیں ہیں، جہاں سوچ اور وچار پر اللہ کی حکومت ہے، ولی زمان کی سرپرستی ہے۔ لہذا جناب سلمان کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ہوا اور ہوس کو، اپنی خواہشات کو اہل بیت کے حوالے کر دیا تھا۔ ہم نہیں سوچیں گے، آپ سوچئے، ہم نہیں چاہیں گے، آپ چاہیے۔ لہذا امام حسن کے پاس علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا ہمارا دل چاہتا ہے ہم زیادہ تر مریض رہیں، ہمیشہ مریض رہیں۔ امام نے کہا یہ کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ مریضی میں خدا زیادہ یاد آتا ہے۔ اب امام کے جواب سنیے، امام فرماتے ہیں ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ مریض رہو، ہم خود کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، جو میرا خدا چاہتا ہے ہم وہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہے کہ میں مریض رہوں تو میرے لیے مریضی منظور ہے، اگر وہ میرے لیے صحت و سلامتی چاہے تو ہمارے لیے وہ منظور ہے۔ ایک صلوات بھیجیے، ایک اور صلوات بھیجیے۔ اور کربلا والوں نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچایا ہوا تھا۔ یہ جناب سلمان فارسی ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی ہیں، اپنے ساتھی ہیں، جو اس مقام کے اوپر فائز ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے۔ تمام وہ روایتیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں اس میں سب میں جناب سلمان شامل ہے۔ اگر قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے تو اب سلمان کی محبت واجب ہے۔ اگر ہم سے حدیث یہ کہہ رہی ہے اہل بیت کے دشمنوں سے محبت حرام ہے، ان سے نفرت واجب ہے، تو اب جناب سلمان کے دشمنوں سے ہم کو نفرت کرنا ہوگی، ہمیں اظہار برات کرنا ہوگی، کیونکہ رسول اکرم فرماتے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں۔ اب ہم کو وہ فارمولہ تلاش کرنا ہوگا کہ جس فارمولے کو فالو کر کے سلمان منا اہل البیت ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ وہ فارمولہ 2 2 4 والا ہے، ہم کچھ چاہتے ہی نہیں، جو اہل بیت چاہیں وہ ہم چاہیں۔ اب کرنے کی بات نہیں ہے کہ اہل بیت جو ہم سے چاہیں گے میں وہ کروں گا، یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ اہل بیت کے اوامر کو سننا، اہل بیت کے نواہی کو سننا، اہل بیت نے جس چیز کا حکم دیا اس کو انجام دینا، اہل بیت نے جس چیز سے روکا اس کو انجام نہ دینا، یہ وہ منزل نہیں ہے، بلکہ یہ منزل ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہی نہیں۔ اہل بیت چاہیں کہ ہم زندہ رہیں ہم زندہ رہیں گے، اہل بیت چاہیں مر جاؤ ہم مر جائیں گے۔ کربلا والوں نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا تھا۔ ان کے لیے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ موت کام آئے گی میرے مولا کے کہ زندگی کام آئے گی۔ اگر زندگی کام آ جائے تو وہ حاضر ہے، اگر موت کام آ جائے تو وہ حاضر ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لہذا کربلا والوں نے سوچنا بند کر دیا تھا، کربلا والوں نے اپنا منشا، ان کا کچھ نہیں تھا، ان کی کوئی چاہت نہیں تھی۔ ان کی طرف سے کون چاہتا تھا؟ حسین ابن علی۔ ان کی طرف سے کون بولتا تھا؟ حسین ابن علی۔ شب عاشور سے پہلے یہ منزل نہیں تھی، شب عاشور کے بعد جب سب نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، مولا ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے آپ کے بغیر، یہ زندگی کیسی ہے جو آپ کے علاوہ ہو، یہ آپ سے ہٹ کر کون سی جنت ہے، ہمیں تو نہیں پتا آپ سے ہٹ کر بھی کوئی جنت ہے۔ جنت تو آپ ہیں ہمارے لیے، بیش تو آپ ہیں ہمارے لیے، آپ کی ہمراہی جنت ہے۔
مجھے اس کے بعد کوئی جنت نہیں چاہیے ہے کہ آج جو امام حسین سے محبت کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ میرے عزیز دوستوں، جنت، اچھا ہم اور آپ کسی سے، جو ہمارے سماج میں شریف لوگ ہیں وہ قرض کا معاملہ کرتے ہیں، مجبوری کی بات نہیں کر رہے ہیں، بھائی دیوے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کبھی اچانک، لیکن شرفا کبھی قرض کا معاملہ نہیں کرتے کہ یہ کر دو تو میں دے دوں گا۔ تو پھر خداوند عالم کوئی قرض کا معاملہ کرے گا کہ تم یہ کرو تو تمہیں جنت ملے گی اور یہ کرو؟ اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہا جائے تم اہل بیت سے محبت کرو تمہیں جنت ملے گی؟ ہماری تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اہل بیت خود جنت ہیں اس کے چاہنے والے کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے اہل بیت کے علاوہ کوئی جنت نہیں ہے، خود اہل بیت جنت ہیں۔ یہ اس کو لفاظی مت سمجھے گا۔ جناب سلمان نے جناب فضہ سے پوچھا، فضہ تمہیں شوق نہیں جنت جانے کا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم زہرا کے ساتھ ہیں، ان کی کنیزی میں، تو ہمیں کہے کے لیے جنت کا شوق ہوگا؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ رسول اکرم نے فرمایا جنت کو زیادہ شوق ہے فضہ کا بنسبت فضہ کو جنت کے شوق۔ اور اس کے بعد روایت کو مکمل کر دیا، کہا جتنا زیادہ جنت کو فضہ کے لیے شوق ہے کہ فضہ ہماری مکین ہو جائیں۔ ہوں گے بہت سے فلیٹ، بہت سے محل کہ جہاں دنیا والے تمنا کرتے ہوں گے، لیکن اگر مکانوں کو مکینوں کی قدر ہو تو مکان تو چاہے گا کہ یہ مکین ہمارے یہاں آ جائے۔ انصاف سے بتائیں، کعبے کے لیے افتخار ہے علی ابن ابی طالب کی وہاں ولادت ہونا، کہ علی کے لیے افتخار ہے کہ کعبے میں ولادت ہو؟ میرے عزیز دوستوں، ہم کو اس فارمولے کو سمجھنا ہوگا، بات ختم ہو رہی ہے ہماری، کہ ہم اپنے آپ کو ولی زمان کے حوالے کر دیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ولی زمان کے حوالے کر دیا تو ہماری معراج ہو گئی، ہم کو معراج مل گئی۔ پھر جب ہم دعا کریں گے امام کے ظہور کے لیے تو اچھا لگے گا، پھر یہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کہ امام کو ناصر چاہیے، مددگار چاہیے، گھر میں بیٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگنے والے نہیں۔ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں، جنگ و جہاد تلوار نہیں ہے، وہ تو ایکسیپشن ہے، وہ تو کبھی ناسور کو کاٹنا پڑ جائے، کبھی پھوڑے کا آپریشن کرنا پڑ جائے۔ جنگ و جہاد اس کا نام نہیں ہے۔ جنگ و جہاد تلاش و کوشش کا نام ہے، جنگ و جہاد معاشرے کو حسین بنانے کا نام ہے، جنگ و جہاد عروج کی منزلوں تک سماج انسانی کو پہنچانے کا نام ہے۔ علی ابن ابی طالب نے میدان جنگ میں تلوار کم چلائی ہے، کنووں کو زیادہ کھودا ہے، بنجر زمینوں کو زیادہ آباد کیا ہے، باغوں میں باغبانی زیادہ کی ہے، کھیتوں میں زراعت زیادہ کی ہے۔ اگر علی کی زندگی کو آپ کیلکولیٹ کریں کہ کتنے وقت میں آپ نے اپنی زندگی کا کتنا عرصہ آپ نے اس کام میں گزارا اور کتنا عرصہ آپ میدان جنگ میں رہے، یہ اور بات ہے کہ علی کی ایک تلوار اور ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے۔ اور یہ علی بتانا چاہتے ہیں جب ہماری ایک ضربت کا آج تک کوئی وزن نہ بتا سکا تو ہماری پوری زندگی کو کون بتا پائے گا کہ اس کا وزن کیا ہے؟ اکثر بات بس میرے عزیز دوستوں، یہ کربلا کا تذکرہ ہمارے درمیان اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم صحیح معنوں کربلا کو پہچانیں، کربلا کی قربانیوں کو پہچانیں۔ کربلا ثواب کے لیے بھی ہے، کربلا معرفت کے لیے بھی ہے، کربلا تجدید عہد کے لیے، اپنے وقت کے امام کے ساتھ عہد و پیمان کی تاکید کرنا۔ مولا یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم، یہ ہے تجدید عہد۔ اے مولا، کربلا کے میدان میں اگر ہم ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر کے کامیابی حاصل کرتے۔
ہم کو بھی درجہ شہادت ملتا، ہم کو بھی سعادت ملتی۔ اب کیونکہ اس وقت ہم نہیں تھے، لہذا آج ہم تسلیماً لامرک ہیں، آج ہم منتظر ہیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے میرے ساتھ۔ لہذا کربلا کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی، کیونکہ کربلا کا وارث زندہ ہے، کربلا کا والی زندہ ہے، کربلا والوں کا صحیح معنوں میں اصلی وارث غم زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو پرسہ دیا جاتا ہے وہ وقت کے امام کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ مولا 10 دن گزر گئے، آپ کے جد کی شہادت کا پرسہ آپ کی خدمت میں۔ اے میرے آقا علی اکبر کے کل یک جوان کی جوانی کا پرسہ آپ کی خدمت میں۔ اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار بے شیر علی اصغر کے گلے پر برچھی جو لگی، وہ غم وہ مصیبت، اس کا پرسہ آپ کی خدمت میں۔ اے آقا آپ کے چچا عباس کے شانے کٹے، یہ مصیبت آپ کی خدمت میں ہم تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اے میرے آقا، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رخساروں کے اوپر تماچے لگے، یہ سخت مصیبت ہے، آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے میرے آقا، ارے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ سخت مصیبت ہے، آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے میرے آقا خیام میں آگ لگائی گئی، آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک منزل وہ آتی ہے جب امام فرماتے ہیں ارے میں خون کے آنسو روں گا جب یہ عاشق ہمارے خشک ہو جائیں گے۔ کسی نے امام سے اسی خواب میں آ کے حالت میں پوچھ لیا، اے میرے مولا یہ تو بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے کربلا کی جس پر آپ خون کے آنسو بہانے ہیں؟ امام کہتے پوچھنے والا پوچھتا جاتا ہے، اے میرے آقا یہ بتائیے اکبر کی جوانی کہ جب سینے پر برچی لگی کا نہیں، کہا جب قاسم کا لاشا پامال ہوا کا نہیں، کہا جب اصغر کے گلے پر تیر لگا کا نہیں، کہا جب عباس کے بازو قلم ہوئے اس پر آپ مصیبت، اس مصیبت پر آپ خون کے آنسو کا نہیں، کہا بس یقیناً وہ وقت ہوگا جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور دشمن نے سر کو تن سے جدا کیا۔ امام فرماتے وہ بھی نہیں ہے، وہ عالم دین ہاتھ جوڑ کر پوچھتے آقا اب آپ خود بتائیے۔ امام فرماتے یہ وہ مصیبت ہے جب میری ماں بہنوں پھوپھیوں کو سر ننگے بے مقنا و چادر بڑے بازاروں اور بڑے درباروں میں پرایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس مختصر سے مجلس کے ثواب کو تمام مومنین و مومنات مخصوصاً اس گھر کے جتنے بزرگان ہیں مرحوم ضامن صاحب کی روح کو احسال کرتے، ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں مخصوصاً ضامن صاحب کی روح کو احسال فرما۔ جناب عارف صاحب کے مکان کے اوپر کل مغربین کی نماز کے فوراً بعد مجلس ہے اور سالانہ مجلس ہوتی ہے، یہ گولہ گنج میں بالکل روڈ کے اوپر۔ جی آتی جو کی مسجد یا گھر پہ ہوگا؟ اچھا آتو جی کی مسجد کے اوپر یہ مجلس ہوگی انشاءاللہ، آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔